السلام علیکم دوستو، ایک گاؤں میں باپ بیٹے رہتے تھے۔ باپ کا نام عبد الرحیم تھا اور بیٹے کا نام جنید تھا۔ باپ حافظ قرآن تھا اور قریب کے مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا اور گھر جا کر بھی بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا۔ اس گاؤں میں عبد الرحیم کا بہت نام تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد الرحیم اس گاؤں کا پرانا رہنے والا تھا اور بہت ہی نیک اور شریف انسان بھی تھا۔ اگر کہیں کوئی قرآن خوانی وغیرہ ہوتی تو لوگ عبد الرحیم کو ہی بلاتے، اور یہی وجہ تھی دوستو کہ اکثر عبد الرحیم کو دوسری گاؤں سے بھی بچوں کی دینی تعلیم کے لیے بھی دعوت نامے موصول ہوتے رہتے تھے۔ ایک دن عبد الرحیم کو دوسری گاؤں سے دعوت نامہ موصول ہوا کہ آپ ہمارے بچوں کو قرآن پاک کی تفسیر سمجھا دیجیے گا اور کل دوپہر کا کھانا ہمارے گھر کا آئے گا۔ عبد الرحیم نے ہر دفعہ کی طرح جنید اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اگلے ہی دن دونوں دوسرے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اچانک طوفان اور آندھی نہ جانے کہاں سے آ گئی اور اس وجہ سے دوستو ایک درخت سیدھا جنید پر آ گرا۔ جنید کو بہت چوٹ لگی، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ باپ نے جیسے تیسے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھاتے ہی کہا کہ اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ بیٹا یقیناً تم بالکل پریشان مت ہو۔ بیٹا جو درد سے کراہ رہا تھا وہ تکلیف سے روتے روتے بولا کہ میرے دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہے شاید، اور مجھ سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ ابو بھلا اس میں اللہ کی کیا بہتری ہو سکتے ہے کہ مجھے چوٹ لگی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا بہت روتا ہے تکلیف سے اور باپ کی اس بات سے ناراض ہو جاتا ہے، اور باپ بھی خاموش ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کہتا بیٹے کو، اور یوں دونوں لوٹ گاؤں واپس آ جاتے ہیں۔ ابھی دوستو بیٹی کے لیے ڈاکٹر کو بلوایا ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے پہلے اس گاؤں کا ایک رہنے والا بھاگا بھاگا آتا ہے۔ عبد الرحیم بھائی، غضب ہو گیا، خدا کا شکر آپ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ عبد الرحیم پوچھتا ہے بھائی بات کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے آپ جس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جہاں پر آپ کو بلایا گیا تھا دعوت پر، وہاں سے اب اطلاع آئی ہے کہ اس گاؤں میں اس شدت کا طوفان اور زلزلہ آیا کہ پورے کا پورا گاؤں تباہ ہو گیا اور کچھ بھی نہیں بچا وہاں پر۔ باپ جب یہ خبر سنتا ہے دوستو تو بیٹی کی طرف دیکھتا ہے اور بیٹی سے کہتا ہے کہ دیکھا بیٹا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے تمہیں ایک چھوٹی سی چوٹ دے کر ہم دونوں کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ پھر دوستو دونوں باپ اور بیٹے دعا کے لیے فوراً ہاتھ اٹھاتے ہیں اور خدا کا بہت شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر بیٹا بولتا ہے کہ ابو جان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتے ہیں، ہم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ مقصد دوستو یہ کہانی بہت مختصر لفظوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں حقیقت پوشیدہ ہے کہ اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتے ہیں۔ زندگی میں اگر کچھ بھی چن گیا ہو تو اس بات کا غم نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ پاک کے ہر کام میں بہتری ہوتے ہیں۔ ایک چیز اگر اللہ تعالیٰ آپ سے لے لیتا ہے تو کیسے مصلحت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی کس کام میں کیا مصلحت ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اور دوستو اگر کچھ چن بھی جائے تو یہ بھی دیکھیے کہ نہ جانے اس کے بدلے میں اللہ پاک کیا کچھ عطا بھی کرتا ہے۔ بے شک یاد رکھیے گا ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہے، لیکن اللہ غفور اور رحیم ہے، انسان کے دل میں چھپے چھوٹی سی چھوٹے راز سے بھی واقف ہے، اس لیے اللہ پاک کو عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کوئی بھی چیز چن جانے کا غم نہ کرے، بس اللہ پاک سے دعا کرے اور ہر کام میں اللہ کے مصلحت سمجھے اور اپنی پوری کوشش اور محنت کرے۔